بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنی پوری ایک سیریز جو ہے وہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، ختم کی ہے، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کے اندر ہم نے کن کن غذاؤں کو کھانا ہے اور کن کن کا پرہیز کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے حالات و واقعات کے ساتھ، موسم کے ساتھ۔ تو اس میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا شراب صالحین کا۔ تو میری جو آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی وہ شراب صالحین کے حوالے سے ہے کہ ہم شراب صالحین جو ہے وہ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹ لکھواؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے بنانا ہے آپ نے۔ تو خواتین و حضرات، جو شراب صالحین ہے اس میں جو سب سے پہلا جو جزو ہے یا اجزاء میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، جو پہلا انگریڈینٹ ہے، وہ منقع ہے سیاہ رنگ کا۔ اس کو 3 کلو آپ نے لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 21 تولہ شہد لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرنفل 1 ماشا لینا ہے، زنجیل لینی ہے آپ نے 3 ماشا، اور دار چینی 1 ماشا لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زعفران آپ نے 3 ماشا لینی ہے، سنبل طیب 1 ماشا لینا ہے، اور تخم کاسنی 1 ماشا لینی ہے، اور ماتگی روحی 1 ماشا لینا ہے۔ یہ تو آپ اجزاء ہیں، ان کو میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ منقع لینا ہے ہم نے سیاہ رنگ کا 3 کلو، 21 تولے شہد لینی ہے، زنجیل 3 ماشا لینی ہے، اور کرنفل 1 ماشا لینا ہے، دار چینی 1 ماشا لینی ہے، زعفران 3 ماشا لینا ہے، اور سنبل الطیب 1 ماشا لینی ہے، تخم کاسنی 1 ماشا لینی ہے، اور ماتگی روحی 1 ماشا لینی ہے۔ تو یہ تو ہیں اجزاء جو کہ ہم ان کو استعمال کریں گے شراب صالحین بنانے کے لیے۔ تو اب میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے شراب صالحین کو۔ تو اس کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، اور یہ انسانی جسم کو تقویت دیتی ہے، اور جتنی بھی دنیاوی بیماریاں ہیں تقریباً ان کا علاج ہے۔ آپ کے جو خون، اگر کسی کے خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا کسی کی خوراک جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، یا جس کو ذوف جگر ہو جاتا ہے، یا معدے کی پرابلمز ہوتی ہیں، یا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہے، یہ سارے جو پرابلمز ہیں اس کا یہ علاج ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو منقع ہے 3 کلو، اس کو آپ نے اس میں سے بیج نکال کے اور اس کو پانی میں بھگو دینا ہے، اور اگر سردیاں ہوں تو اس کو 3 دن کے لیے پانی میں بھگوئیں، اور اگر گرمیاں ہیں تو اس کو 1 دن کے لیے پانی میں بھگو دیں، اور پانی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہو، کوئی دانہ اوپر نہ ہو۔ اور 3 دن بھگونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی پانی کے اندر جو ہے اس کو بوائل کرنا ہے، اور بوائل اس طرح کرنا ہے کہ اس کے اندر جو پانی موجود ہے جس میں وہ بھیگی ہوئی ہے، تو تقریباً جو ہے نا وہ آپ کا جو پانی ہے وہ اتنا خشک ہو جائے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ اس کو اتار کے ٹھنڈا کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ کسی کپڑے میں ڈال کے تو اس میں سے جو ہے وہ رس نکال دیں گے، اور اس کا جو باقی چیزیں ہیں وہ پھینک دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایک دفعہ گرم کرنے کے لیے جو ہے وہ چولہے پہ چڑھا دیں گے۔ تو جب ہم اس کو دوبارہ چولہے پہ چڑھائیں گے تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر 7 تولے جو ہم نے شہد کہی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اور اس شہد کو جو ہے نا ہم اس کے اندر پکنے دیں گے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہم نے شہد ڈالی ہے اتنا ہی ہم نے اور پانی اس کا خشک کرنا ہے۔ جتنے تولے ہم نے شہد ڈالی ہے اتنا ہی ہم اس کو جو ہے وہ 21 تولے شہد جو ہے تقریباً 21 تولے پانی جو ہے اس میں سے خشک ہو جائے، تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور اس کے اندر اسی دوران ہم نے تمام جو اجزاء ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پیس لینا ہے، اور پیس کے موسٹلی ٹی بیگ والے پاکٹس ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، ان جو ٹی پیک والے پاکٹس ہیں ان کے اندر ہم نے یہ جو ہے نا تمام اجزاء جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، جن میں جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ زنجیل ہے، کرنفل ہے، اور دار چینی ہے، زعفران ہے، ٹھیک ہے نا، اور سنبل طیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تخم کاسنی اور ماتگی رومی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے ان پاؤچ میں ڈال کے اور ان کو اس کے اندر لٹکا دینا ہے، اور ساتھ وہ بھی اس کے اندر رہیں گے۔
اس کے بعد جیسے ہی جو ہے 21 تولے اس میں سے اور جو ہے وہ لیکوڈ خشک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر کوئی کور دے دینا ہے اور اس کو آپ نے 3 مہینے تک اسی حالت میں رکھنا ہے۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد آپ نے اس میں سے وہ تھیلیاں نکال لینی ہیں جو تھیلیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس کو جو ہے نا آپ نے کسی بوتل میں ڈال کے رکھ دینا ہے، اور یہ شراب صالحین جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ اور اس کا جو طریقہ استعمال ہے، جب گرمیاں اور سردیاں ڈیفرنٹ ہے، سردیوں میں جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو 50% شراب صالحین اور 50% پانی ایڈ کرنا ہے، اور جب آپ نے اس کو گرمیوں میں استعمال کرنا ہے تو ایک حصہ اس کا ہو اور 3 حصے جو ہے نا وہ پانی کے ہوں، اور اس کو آپ نے ایک دفعہ میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ آپ اس کو ایک دن میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوپہر کے کھانے کے بعد کریں یا شام کے کھانے کے بعد کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تمام باڈی کے جو نظام ہے، نظام انہضام اور باقی چیزیں جو ہیں وہ درست رہیں گی۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا وہ ایک اچھی شراب صالحین تیار ہو گئی ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں قباحت نظر آئے، آپ اس کو نہ تیار کر سکیں، تو میرے پاس شراب صالحین اویلیبل ہے، میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، اور آپ جسٹ جو ہے نا مجھے کال کریں گے تو انشاءاللہ یا کمنٹس کریں گے آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں، تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ شراب صالحین پرووائڈ کر دوں گا، جو کہ آپ کے لیے انتہائی جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اور آپ کو بہت زیادہ اس کا جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا، اور ساتھ جو ہے نا اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مشروب کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بھی شراب صالحین استعمال کرے گا، اس کے جو جسم کے اندر اگر بلڈ کی کمی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر کا بڑھنا ختم ہو جائے گا۔ باقی ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے یہ پروہیبیٹڈ ہے، اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شوگر کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم اس کے اندر کہیں سے باہر سے کوئی شوگر، چینی یا گڑ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، لیکن جو آلریڈی ہم اس کے اندر منقع ڈال رہے ہیں اس کے اندر کافی شوگر ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہیں اس کو جب استعمال کر رہے ہوں تو اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے تو تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔